अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के जो रिसेंटली इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, जिनमें डीजी खान, रावलपिंडी, सरगोदा, रिसेंटली जो है वो बहावलपुर का रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है। लाहौर का शेड्यूल जो है वो भी इन्होंने 11 अप्रैल से स्टार्ट किया है। तो आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सब इंस्पेक्टर के हर इंटरव्यू में तकरीबन पूछे जाते हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो इन क्वेश्चंस के आंसर या उनको जो है वो मुकम्मल रहनुमाई नहीं मिल रही, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट के बाद अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई, तो काइंडली वो इस वीडियो को एंड तक देखिए, उनके लिए इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म कहते हैं फिरका वारियत को। सेक्टेरियनिज्म का मतलब ये है कि अपने फ़िरके से आपको इस हद तक अटैचमेंट है कि आप उसकी सेक्रेसी के लिए दूसरे मज़हब को या दूसरे फ़िरके को आप डिग्रेड करते हैं। आप अपने फ़िरके की जो बर्तरी के लिए, उसके आलापन के लिए दूसरे फ़िरकों को डिग्रेड करें, डिफेम करें, उनकी बेहुरमती करें, इसको कहते हैं सेक्टेरियनिज्म। सबसे पहले डेफिनेशन जी, एक्सेसिव अटैचमेंट टू ए पर्टिकुलर रिलीजन और पार्टी। सेक्टेरियनिज्म सिर्फ आपकी मज़हब की नहीं होती, सेक्टेरियनिज्म आपकी पॉलिटिकल भी होती है, आपकी रिलीजियस भी होती है, आपकी कल्चरल भी होती है। तो किसी भी एक पॉलिटिकल जमात, किसी भी एक कल्चर या किसी भी एक रिलीजियस से एक्सेसिव अटैचमेंट, हद से ज़्यादा अटैचमेंट, और इस लेवल की अटैचमेंट कि आप अपनी अटैचमेंट में ये सोचें ना कि मैं किसी दूसरी पार्टी को डिफेम कर रहा हूँ, इस चीज़ को कहते हैं सेक्टेरियनिज्म या फ़िरका वारियत। इनकी टाइप्स की बात करते हैं जी। रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म, जैसे आपका अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, शिया है, तो ये सेक्टेरियनिज्म है, ये रिलीजियस की सेक्टेरियनिज्म है, मजहबी फ़िरका वारियत है कि आप अपने फ़िरके की वजह से दूसरे फ़िरकों को इस लेवल तक बात कर जाते हैं कि दूसरों की बेहुरमती या दूसरों को डिफेम करना जो है वो मामूल की बात हो जाता है। पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज्म की बात करें तो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, PMLN है, PTI है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को हद से ज़्यादा जो है उसे डिफेम करते हैं। इसे कहते हैं ये किसी चीज़ के बारे में कट्टर होना। जैसे कोई बंदा कहता है आप तो यार कट्टर वहाबी हो, तो इसका मतलब है आप इस लेवल तक अहले हदीस से अटैचमेंट हो कि आप अहले सुन्नत का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाह रहे। आप दूसरे किसी पार्टी को, दूसरे किसी सेक्टर को आप इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि आप अपने सेक्टर के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में सुन सके। इस चीज़ को हम फ़िरका वारियत या सेक्टेरियनिज्म कहते हैं। नंबर 3 होती है जी कल्चरल। देखिए, कल्चरल के ऊपर सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपनी सकाफत के अलावा, आपका पंजाब का कल्चरल है, आप सिंध को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। आप अगर बलोची हैं तो आप पंजाबी को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसे कहते हैं कल्चरल सेक्टेरियनिज्म। और पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो टॉप प्रायोरिटी चीज़ सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि बेटा आर यू सेक्टेरियन, क्या आप सेक्टेरियन है? अगर है, अगर नहीं है तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर सेक्टेरियनिज्म को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर की बनाऊंगा, उसमें मैं ये चीज़ आपको डिफ़ाइन करूंगा कि किस तरह एक सब इंस्पेक्टर सेक्टेरियनिज्म को कंट्रोल कर सकता है। एक सब इंस्पेक्टर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब उनको लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जी, काजेज ऑफ सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म जब पैदा होता है, इसकी पीछे रूट काज क्या होती है,
مین ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج سیکٹیرینزم میں انکلوڈ ہیں؟ پہلی بات ہے جی انجسٹس. جب آپ کی سوسائٹی کے اندر ناانصافی ہوگی، کسی بندے کو انصاف نہیں ملے گا، کسی دوسرے کا انصاف مارا جائے گا، جب آپ کی ناانصافی کا دور بالا ہوگا تو آپ کی سوسائٹی میں سیکٹیرینزم جنم لے گی. دیکھیں، آپ کسی عدالت میں انصاف لینے جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کمتر سمجھ کے انصاف نہیں ملتا، تو اوبیسلی آپ کا جو ہے وہ نچلے طبقے کا علیحدہ سیکٹر بن جائے گا، اوپر والے طبقے کا آپ کا مائنڈ لیول اس طرح کا بن جائے گا کہ آپ کو سیکٹیرینزم جنم لے گی. تو آپ نے جو چیز ختم کرنی ہے وہ جسٹس، آپ نے جسٹس لانا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، تب آپ کا جا کے جو ہے وہ سیکٹیرینزم آپ کی ختم ہو سکتی ہے. نمبر دوسرا بات کریں جی لٹریسی ریٹ جو پاکستان کا وہ 62% ہے. تو جب تک آپ کا لٹریسی ریٹ اوپر نہیں جائے گا، آپ کے لوگوں کو شعور نہیں ہوگا، الٹریٹ ہوں گے لوگ، تو آپ کا سیکٹیرینزم جنم لے گی. دیکھیں ابھی جو ہے وہ پولیٹیکل آپ سچویشنز کی بات کریں پاکستان کے اندر، تو ایک آدمی جو پی ایم ایل این کی طرف سے سٹارٹ سے ہے، وہ بندہ آج بھی پی ایم ایل این کی طرف ہے، اس نے اپنی پارٹی چینج نہیں کی. دی ریزن بیہائنڈ دس، وہ اتنا لٹریٹ نہیں ہے، چیزوں کو اسے پرکھنے کی سمجھ نہیں ہے، جانچنے کی سمجھ نہیں ہے. جب آپ چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، آپ لٹریٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کی کنٹری میں سیکٹیرینزم آپ کی ڈیولپ ہوگی. تو سب سے پہلے آپ اپنی سوسائٹی میں لٹریسی لے کے آئیں گے تو آپ سیکٹیرینزم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تیسری چیز آپ بات کریں گے جی پولیٹیکل ڈویژن. یہ پولیٹیکل ڈویژن کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، پی ایم ایل این کی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ پی ٹی آئی کے خلاف اس لیول کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پولیٹیکل ڈویژنز آپ کے مائنڈز میں بنی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کی بات اٹھا لیں، وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی گریڈ کرنے پہ مصروف ہے. تو پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ ایک پارٹی کبھی بھی دوسری پارٹی کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشن چاہ ہی نہیں رہی. جو کرنٹ سچویشنز کی بات کریں تو ہر پارٹی دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے میں، ڈی فیم میں لگی ہوئی ہے. تو یہ چیز آپ کے مائنڈ میں سیکٹیرینزم کو آپ ابھاریں گے. تو پولیٹیکل ڈویژن از اے بیسک کاز روٹ آف سیکٹیرینزم. لیک آف اویئرنیس. دیکھیں، آپ اگر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اپنے سیکٹر کے علاوہ دوسرے سیکٹرز کی آپ عزت نہیں کر سکتے، ان کو امپورٹنس ہی نہیں دے سکے، آپ کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو آپ کی سوسائٹی میں سیکٹیرینزم جنم لے گی. تو آپ کو اس چیز کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی. نیچے میں نے بتایا ہوا جی ہاؤ کنٹرول سیکٹیرینزم. ہم سیکٹیرینزم کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ سیکٹیرینزم کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اویئرنیس. آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، ان کو آگاہ کریں گے کہ اگر آپ اپنے سیکٹر کو لے کے اس طرح کی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں تو آیا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ان کے اہمیت کا حامل ہے. تو آپ اگر دوسرے سیکٹرز کو امپورٹنس دیں گے تو آپ کے سیکٹر کی عزت آٹومیٹکلی اوپر جائے گی. اس کے بعد یہ ایجوکیٹڈ پیپل. میں نے اوپر الٹریسی کی بات کی، تو ظاہری بات ہے جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ہاؤ نو ہوگی کسی چیز کو پرکھنے کی، تو آپ کی کنٹری سے سیکٹیرینزم ختم ہونے تک کے لیول تک آ جائے گی. اس کے بعد یہ سیمینار کنڈکٹ کریں. ظاہری بات ہے جی جب آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو آپ سیمینار کنڈکٹ کریں. جس طرح ہم جو پاکستان کے اندر مسلم میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کرسچنز کے بارے میں جو ہے ان کے ایونٹ کے اوپر آپ ان کا ایونٹ سیلیبریٹ کریں گے، آپ سیمینار کنڈکٹ کروائیں گے، تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ جس طرح مسلم سوسائٹی کے لیے اسلام از امپورٹنٹ، سیم ایز اٹ از کرسچنس کمیونٹی کے لیے ان کا جو ریلیجن ہے وہ کس لیول تک امپورٹنس ہے. تو جب مسلم اور کرسچنز ایک دوسرے کے مذہبوں کے بارے میں اتنی امپورٹنس رکھتے ہوں گے تو سیکٹیرینزم آپ کی کنٹری سے ختم ہو جائے گی. اور جب آپ کی سیکٹیرینزم ختم ہو جائے گی تو آبویسلی آپ کی سوسائٹی ایک ماڈل رول کی طرف چلی جائے گی. تو سب انسپیکٹر کی جو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ سیکٹیرینزم کو کنٹرول کرنا ہوتی ہے. آگے جی ریلیجیس ہارمنی. تو ریلیجیس ہارمنی جو ہم آئیں گی آپ کے مذہبوں کے
اب ریسنٹلی جو ہے دیوالی کا ایونٹ آیا تھا سندھ کے اندر، جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کس طرح ہولی کے ایونٹ کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ریلیجیس ہارمونی۔ آپ کی کمیونٹی کرسچن کمیونٹی کا ایونٹ آتا ہے، ہندو کمیونٹی کا کوئی ایونٹ آتا ہے، تو یہ نیشنل لیول کے اوپر ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر جو ہماری یہاں پہ مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہے یا ہندو ہے، ان میں جو احساس کمتری کا شکار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھی نیشنل لیول پہ اس لیول تک وہ سیلیبریٹس کرتے ہیں، سیمینارز کنڈکٹس کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کو اس لیول کی امپورٹنس دیں گے تو اسلام کے لیے بھی اس چیز کو اچھا سمجھا جائے گا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ریلیجیس ہارمونی ہوگی۔ گیو ایکول رائٹس، بالکل جی، آپ مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیں تو آبویسلی آپ کا جو ہے وہ سیکٹیرینزم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ سیکٹیرینزم، فرقہ واریت پہ آپ کی میں نے 4 سے 5 منٹ کی ڈسکشن کی ہے۔ جب بھی سب انسپیکٹر کے انٹرویو میں پینلسٹ آپ سے بات کرے گا تو جو چیزیں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، آپ یہی چیزوں پہ آپ ان سے ڈسکس کریں گے کہ سر میں ایز اے سب انسپیکٹر یا ایز اے سٹیزن اگر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں سیکٹیرینزم کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو میری جو سجیشنز ہے، میری جو رائے ہے سیکٹیرینزم کو کنٹرول کرنے کی، وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اچھا جی، اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں جی۔ واٹ از کمیونٹی پولیسنگ؟ آپ کے سب انسپیکٹر کے انٹرویو میں جو سب سے زیادہ کامن کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں بیٹا ہاؤ ٹو ریڈیوس کرائم۔ اگر آپ کو ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے تو آپ کرائم کو کس طرح کم کرو گے، کس طرح میٹیگیٹ کرو گے؟ تو کمیونٹی پولیسنگ از بیسٹ آپشن ٹو ریڈیوس کرائم ان یور سوسائٹی اینڈ یو کین ریسپانسیبل فار اٹ ٹو ریڈیوس کرائم۔ تو کمیونٹی پولیسنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ یو کے اندر یہ ماڈل جب آیا تھا، یہ اس کا جو بینیفٹس کس طرح ہوئے تھے اور کس طرح یہ پاکستان میں امپلیمنٹ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی کمیونٹی پولیسنگ ہوتی کیا؟ کولیبوریشن اینڈ پارٹنرشپ بٹوین پولیس اینڈ سوسائٹی نون ایز کمیونٹی پولیسنگ۔ جب بھی پولیس آفیشلز کی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی، کولیبوریشن کریں گے اور پارٹنرشپ ہوگی، آٹومیٹکلی آپ کی سوسائٹی کے اندر کرائم کم ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے ہر آدمی کی ایکسیس جو ہے وہ پولیس آفیسرز تک تھانہ لیول کے اوپر ہوگی، تو آپ کی جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا۔ آپ کہتے ہیں جی سر میں ایز اے سب انسپیکٹر جو ہے وہ سب سے پہلی کوشش کروں گا کہ میں اپنی ایکسیس جو ہے وہ ہر وقت ایک عام آدمی تک میری ایکسیس ہو۔ تو جب آپ کی ایکسیس ہر ایک عام آدمی تک ہوگی تو آپ کی کمیونٹی پولیسنگ زیادہ ہوگی، اور آپ کی کولیبوریشن اور پارٹنرشپ جب زیادہ ہوگی تو آبویسلی آپ کرائم کو ایزیلی کم کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے یہ چیز پینلسٹ کو بتانی ہے کہ سر کسی بھی سوسائٹی میں اکیلے پولیس آفیسرز کبھی بھی کرائم کو ریڈیوس نہیں کر سکتے جب تک سوسائٹی خود اس کرائم کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی۔ تو سوسائٹی کے ساتھ جب مل کر آپ سرو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی سوسائٹی میں کرائم جو ہے وہ کم ہوگا، اور جب آپ سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس چیز کو کہا جائے گا آپ کمیونٹی پولیسنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ماڈل جو ہے یو کے میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اس کے بعد پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کمیونٹی پولیسنگ کا پوائنٹ ہے پولیس کین ایزیلی فائنڈ کاز روٹ آف کرائم ان سوسائٹی ود دی ہیلپ آف کمیونٹی پولیسنگ۔ ظاہری بات ہے جی جب آپ سوسائٹی کے مہذب لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ کا کانٹیکٹ ہوگا، آپ کا جو ہے وہ ایزیلی آپ ایکسیسیبل ان کو ہوں گے، آپ ان سے جو ہے وہ ویکینڈ پہ، ویکلی یا 2 دن بعد یا آپ 14 ڈیز بعد جب بھی آپ کی کولیبوریشن ہوگی تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں جو ٹاپ کرائم ہے اس کا کاز روٹ جاننے میں سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ فل ہوگی وہ آپ کی کمیونٹی پولیسنگ ہوگی۔
کمیونٹی پولیسنگ کے بارے میں یہ میں نے آپ کو 2 سے 3 پوائنٹ بتا دیے ہیں. آپ کمیونٹی پولیسنگ کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سر جب بھی پولیس آفیشلز اٹھ کے سوسائٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے پارٹنرشپ کے ساتھ ریڈیوس کو کرائم کرنا چاہیں گے, اس چیز کو ہم کمیونٹی پولیسنگ کہتے ہیں. تھرڈ کویسچن کی طرف بات کرتے ہیں جی, ہاؤ ٹو ریڈیوس کرائم. بیٹا جب آپ کو ایز اے ایس ایچ او, آپ کو ایز اے سب انسپیکٹر لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو آپ اپنے علاقے میں کرائم کو میٹیگیٹ کس طرح کریں گے, آپ کرائم کو کس طرح کم کریں گے. تو آپ نے کہنا ہے سر فرسٹ چیز ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کروا دیں. پولیس آرڈر 2002 کی میں نے پریویس ویڈیو بنا چکا ہوں, آپ اس ویڈیو کو, جن کینڈیڈیٹس نے ان ویڈیو کو نہیں دیکھا, کائنڈلی 1861 ایکٹ والی ویڈیو اور پولیس آرڈر 2002 والی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے. پولیس آرڈر 2002 کا بنیادی مقصد ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. تو آپ اپنے کرائم کو ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکے. دوسرا پوائنٹ ہے وانٹ ٹو نو کاز روٹ آف کرائم اینڈ گیٹ سچ انٹیلیجنس آن وچ آئی کین اسٹارٹ انویسٹیگیشن. بیٹا جی آپ انویسٹیگیشن تب بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو جب آپ انٹیلیجنس ہی وہاں سے اکٹھی کرو گے. آپ کچھ ایسی بیسک انٹیلیجنس اکٹھی کرو گے جس کے بیس پر آپ انویسٹیگیشن کو رن اپ کر سکتے ہو. تو کرائم کو ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی میں کرائم کی کاز روٹ کی طرف جانا ہے. اور میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ کاز روٹ آپ کس طرح معلوم کریں گے جب آپ کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آئیں گے. نمبر 3 ہے جی رول آف لا. جب بھی قانون کی حکمرانی آپ کی سوسائٹی میں ہوگی, ہر چھوٹے بڑے کے لیے, ہر ادنا اور اعلیٰ بندے کے لیے قانون ایک برابر ہوگا, قانون کی حکمرانی برسر اقتدار ہوگی, تو آپ کی سوسائٹی میں جو کرائم ہے وہ سب سے کم ہوگا. یوز آف آئی ٹی. میں بیسیکلی ایک آئی ٹی کا بندہ ہوں, تو میں جو اپنی سجیشنز دوں گا وہ آئی ٹی کا ریلیٹڈ دوں گا. ایسے تمام کینڈیڈیٹس جن کی ڈگری آئی ٹی میں ہے, کمپیوٹر سائنس میں ہے یا پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سر سرویلنس کیمراز اور جیو فینسنگ. اب جیو فینسنگ کیا ہے, میں اپنی پریویس ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل وائز آپ کو بتا سکتا ہوں. تو ایسے کینڈیڈیٹس جو سب انسپیکٹر کا انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل وزٹ کیجئے. ان کی ہیلپ کے لیے میں نے 4 سے 5 ویڈیوز آلریڈی جنریٹ کر چکا ہوں. جیو فینسنگ کا میں پھر بھی آپ کو 1 یا 2 لائنز میں بتا سکتا ہوں. جیو فینسنگ بیسیکلی جیوگرافیکل ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہے. اس گرافیکل ایریا میں جب بھی کوئی پرسن انٹر ہوتا ہے تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ فلاں بندہ اس ایریا میں داخل ہو چکا ہے. تو پولیسنگ کے لیے جو ہے یہ جیو فینسنگ بہت جو ہے نا امپیکٹ فل ایک پروسیس ہے کہ آپ اس ایریا کے اندر جیو فینسنگ کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے ڈاٹا بیس کے اندر آپ کا کرمنل ایک رجسٹرڈ ہے, تو جب بھی وہ کرمنل آپ کے اس ایریا میں داخل ہوگا آپ کو آٹومیٹکلی ایک نوٹیفیکیشن جنریٹ ہوگا کہ آپ کے ڈاٹا بیس میں یہ بندہ ایڈ تھا, یہ بندہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر ہے. تو آپ اس سے ایزیلی جو ہے وہ اپنے کرائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, آپ مجرم تک پہنچ سکتے ہیں. تو سرویلنس کیمراز کیسا یوز ہوں گے, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کیا ہے, کیمراز کیسے یوز ہوتے ہیں, وائرڈ کیمراز کیا ہیں, وائرلیس کیمراز کیا ہیں, یہ آئی ٹی کے بندوں کو پتہ ہونا چاہیے, یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بندوں کو پتہ ہونا چاہیے. اب سرویلنس کیمراز اور جیو فینسنگ کے اوپر میں پریویس ایک ویڈیو جو ہے وہ 5-7 منٹ کی بنا چکا ہوں, آپ کائنڈلی وہ وزٹ کر لیں. آپ ریڈیوس کرائم کیسے کر سکیں, میں نے اپنے اوپر والے کویسچنز میں کمیونٹی پولیسنگ آپ کو سب سے پہلے بتائی ہے. جس سوسائٹی میں کمیونٹی پولیسنگ زیادہ ہوگی وہاں آپ کا کرائم سب سے کم ہوگا. اس کے بعد ہے جی کلیبوریشن ود سوسائٹی ایٹ پبلک پلیسز. پبلک پلیسز آپ مسجدوں میں جائیں, آپ پارکوں میں جائیں, آپ مالز میں جائیں, وہاں پہ جا کر آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, آپ ہمیں کاز روٹ کی طرف لے کر جائیں گے. آپ کی سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ کرائم ہے آپ اس کو ہمیں سب سے زیادہ انفارم کریں گے اس کے بارے میں, تو تب جا کے آپ کا کرائم ریڈیوس ہوگا. اینڈ ویکینڈ میٹنگ ان مسجد, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو بیٹا جی آپ کو جب پوچھیں کہ بیٹا آپ ایز اے ایس ایچ او اپنے کرائم کو کس طرح ریڈیوس کریں گے, آپ ایز اے ایس ایچ او آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, تو آپ نے یہ 6 پوائنٹ ان کو بتا دینے ہیں. میں دوبارہ ایک بار اوور تھرو کر رہا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے سر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کروانا ہے.
दूसरा है वांट टू नो कॉज रूट ऑफ क्राइम एंड गेट सच इंटेलिजेंसी। रूल ऑफ लॉ आपने करवाना है, आईटी को आपने फ़रोग देना है। आईटी में आपने बताना है कि सर मैं सर्वेलेंस कैमराज यूज़ करूँगा अपने सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, उसके बाद जियो फेंसिंग करूँगा अपने एरिया में, और कम्युनिटी पॉलिसिंग को फ़रोग दूँगा, और अपनी पब्लिक के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन करूँगा ताकि मैं उनकी एक्सेस में हूँ, हर बंदा मेरी एक्सेस में हो और मैं हर बंदे के एक्सेस में होऊंगा। It will be a best option to reduce crime. As a sub inspector you can suggest a panelist. Sir, community policing is best option. आगे हम मूव करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट्स आर बैड थिंग्स इन थाना। तो बेटा जी सबसे पहले जो है वो आपसे पूछेंगे बेटा थाना कल्चर क्या है। आप कभी थाने में गए हो, आपने किसी से थाने की बैड थिंग्स सुनी है, तो बेटा बैड थिंग्स में जो चीज़ आपने बतानी है वो बिल्कुल ही आपने नेगेटिव नहीं बता देनी। आपने जो है ना वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर से आपने इक्वल हो के आपने बताना है कि सर जहाँ पे आपकी बैड थिंग्स है वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी पंजाब पुलिस की बहुत है, और बैड थिंग्स तो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अगर वो पूछे कि ठीक है बेटा कोई कम हो चुकी है तो आप बताएं कौन सी कम हुई है, तो सबसे पहले आता है पुलिस बिहेवियर। जब पंजाब पुलिस का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा तो कम्युनिटी पुलिसिंग सबसे ज़्यादा होगी। आपके पंजाब पुलिस के जो HR हैं ह्यूमन रिसोर्स, उनका आवाम के साथ जब बिहेवियर ही अच्छा नहीं होगा तो वो किस तरह आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग आगे बढ़ेगी। उसके बाद है जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। थाना के अंदर सबसे जो बुरी चीज़ है वो आपकी सियासी असर व रसूख है। अब तो सियासी असर व रसूख काफ़ी हद तक कम हो चुका। मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक एग्जांपल देता हूँ कि IG इस्लामाबाद है मोहम्मद एहसन यूनुस साहब, उन्होंने रिसेंटली जो है सर्वेलेंस कैमरे इंट्रोड्यूस करवाया है कि इस्लामाबाद के टोटल जो है वो 26 थाने हैं। तो हर थाने के मेन गेट पर एक कांस्टेबल अवेलेबल होगा जिसके शोल्डर के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है। जब एक साइल अंदर आएगा तो उसके साथ वो इंट्रैक्शन करेगा, तो वो बंदा जिस टाइप का उसका एक कंप्लेंट होगी उस सेल में छोड़ के आएगा। उसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपकी ऑडियो कन्वर्सेशन की भी रिकॉर्डिंग होती है। इसका फ़ायदा ये होगा आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम होगी। कोई भी सियासी असर रसूख वाला बंदा गेट से लेकर थाने के विजिट तक वो बंदा जो भी बात करेगा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। जो भी बंदा वो वर्क करेगा, जो भी एक्ट करेगा, वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड होगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ है इस्लामाबाद के अंदर कि आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। कोई सियासी जो आपका ऑफिशियल है वो कभी भी थाने का विज़िट नहीं कर रहा। उसके बाद है जी थाना ओल्ड स्ट्रक्चर। बेटा जी ये 3 चीज़ें हैं। देखिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करता हूँ कि बेटा अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि आप पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स क्या सजेशन करोगे, तो आपने कहना कि सर रिफॉर्म्स लेके आने का काम तो 21 और 22 जो आपके स्केल्स के ऑफिसर्स हैं उनका काम है, लेकिन जो मेरी सजेशंस है पुलिस बिहेवियर को ठीक करें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ठीक करें। जब आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करनी है आपने IG इस्लामाबाद की एग्जांपल देनी है। नंबर 3 आपने थाना का ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ख़त्म करके मॉडल पुलिस स्टेशन की तरफ आना। जब भी आपने रिफॉर्म्स की बात करनी है आपने कहना सर जहाँ ऐसे थाने जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओल्ड है, खस्ता हाल है, उनका आप इन्वायरमेंट चेंज करें, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन की तरफ लेके आएँ। तो इस चीज़ से ये बैड थिंग्स थाना में आती है और इसको रिफॉर्म्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस। तकरीबन हर बंदे से ये क्वेश्चन होता है कि बेटा फोरेंसिक साइंस के बारे में आप क्या जानते हैं। अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन टू सॉल्व क्राइम्स। इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंसी हासिल करने के लिए आप जो है वो फोरेंसिक साइंस की मदद लेते हैं। फोरेंसिक साइंस बेसिकली क्या होती है, साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जब आप साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसे हम फोरेंसिक साइंस कहेंगे। जैसा कि क्विक रिजल्ट्स, फोरेंसिक साइंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। आप किसी का DNA जो है वो कलेक्ट करके आप फोरेंसिक साइंस में लाते हैं, वहाँ पर आपने जो है उसको रिसर्च करके आपके डाटाबेस के अंदर जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है
آپ جب اس سے جو ہے وہ میچ کریں گے، اگر تو میچ ہوگا تو آپ کو کوئک رزلٹ کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی بھی کرمنل کی پریویس ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کرائم کے ساتھ اسے کولیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ ایکوریسی لیول از ہائی، ظاہری بات ہے جب آپ فورینسک سائنس کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک تو رزلٹ کوئک ملے گا اور آپ کا ایک ایکوریسی لیول ہائی ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف سسپیکٹ از ایزی، ظاہری بات ہے جب آپ ڈی این اے کلیکٹ کر کے فورینسک سائنس میں جائیں گے تو آپ کی پریویس جو کرمنلز کی ہسٹری ہے ان کے ساتھ میچ کیا جائے گا، آپ ایزیلی کوئک رزلٹ کے ساتھ ہائی ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فورینسک سائنس کو یوز کر کے انویسٹیگیشن کے پروسیس کو تیز کر سکتے ہیں۔ ایک اور کویسچن ہے، اگر آپ کو پینلسٹ پوچھتے ہیں کہ فورینسک سائنس آپ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو کس طرح تیز کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ سر فورینسک سائنس یوز کریں۔ جب بھی فورینسک سائنس آپ یوز کریں گے تو آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس آٹومیٹکلی تیز ہوگا۔ تو یہ تھے جی میرے آج کے 5 کویسچن جو سب انسپیکٹر کے ہر انٹرویو میں تقریباً پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کی 10 رینج میں سے کسی بھی رینج کا بھی ان کا انٹرویو نہیں ہوا، ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں، ان کے نوٹس بنائیں، ان کی خود تیاری کریں، بولنے کی، ایک دوسرے کو سجیشنز دینے کی، اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیجئے، کمنٹ لازمی کیجئے گا، فیڈ بیک لازمی دیجئے گا تاکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ، شکریہ۔